السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ محترم حضرات اور میرے عزیز نوجوانوں اور ساتھیوں، یہ جو سیریز چل رہی ہے اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں، جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس سلسلے میں، ان میں ایک بہت اہم موضوع ہے کہ اسلام نے گوشت خوری کی اجازت کیوں دی ہے، گوشت کھانے کی اجازت کیوں دی۔ چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، اس لیے اس نوعیت کے دو سوال ہم نے لیے ہیں۔ اگر اس میں کچھ وقت بچتا ہے تو ایک دو اور موضوع پر اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جن جانوروں کے گوشت کھائے جاتے ہیں ان کا اثر انسانی مزاج پر پڑتا ہے، تو مسلمان چونکہ گوشت کھاتے ہیں اس لیے ان میں تشدد پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں بہت جلدی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو جانوروں کو اسلامی طریقے پر ذبح کیا جاتا ہے اس میں ٹائم بہت لگتا ہے، جانور کو بہت دیر تک تکلیف میں رکھا جاتا ہے، جبکہ یہ سوال خود عقل کے خلاف ہے۔ جھٹکے میں جو تکلیف ہے وہ زیادہ ہے، لیکن بہرحال یہ سوال ہے، اس سوال کا بھی جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ جانوروں کو مارنا اور کاٹنا، ذبح کرنا، یہ ایک ظالمانہ عمل ہے، یہ ظلم معلوم ہوتا ہے۔ جب جانوروں کو مارنا ظلم ہے تو پھر مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ چونکہ ویجیٹیرین جو لوگ ہیں پوری دنیا میں، انہوں نے سبزی خوری کو، ویجیٹیرینزم کو ایک موومنٹ کے طور پر عام کر دیا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو اینیملس رائٹس سے جوڑ دیتے ہیں کہ یہ جانوروں کے حقوق کے خلاف، انسانوں کو تو حقوق نہیں مل رہے ہیں لیکن جانوروں کو حقوق دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دراصل لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو گوشت کو، اور گوشت کے علاوہ بھی جو دوسری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق پودوں سے نہیں ہے، جن کا تعلق سبزی اور ترکاری سے نہیں ہے، زمین سے اگنے والی چیزوں سے نہیں ہے، جیسے انڈے ہیں، مچھلی ہے، ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ وہ گوشت ہو یا مچھلی ہو یا انڈے ہو، یہ تمام چیزیں انسانی مزاج پر اچھے اثرات نہیں ڈالتی، اور ہونا یہ چاہیے کہ صرف اور صرف سبزی اور ترکاری کھائی جائے۔ مذاق میں ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بڑے عالم ہیں جن کے بیانات بہت وائرل ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانا تو ترکاری ہی چاہیے لیکن بکرے کو پہلے کھلانا چاہیے اور پھر بکرے کاٹ کے کھانے چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ انڈائریکٹلی تو سبزی ترکاری جا ہی رہی ہے جس میں۔ تو اسلام تمام جانداروں سے رحم سکھاتا ہے، اچھے سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ نے زمین پر جو یہ پودے رکھے ہیں اور جانور رکھے ہیں، کیٹلز رکھے ہیں، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو کس طرح انصاف کے ساتھ اللہ کی نعمت اور امانت سمجھتے ہوئے استعمال کرتا ہے۔ اس کے آداب بتائے گئے ہیں، جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے، ذبح کے بھی بہت آداب بتائے گئے ہیں، جانور کو اسٹیج کے طور پر یوز کرنے سے یا کسی جانور کو ٹارگٹ کر کے اسے باندھ کر شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بہت سی ایسی تعلیمات ہیں، مثلا آگ سے سزا دینے سے منع کیا گیا، چیونٹیوں کے بل میں آگ لگانے سے منع کیا گیا۔ تو ہر اعتبار سے اسلام نے اپنی بہت سی تعلیمات میں جانوروں کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔
لیکن جانور جو کھانے کے ہیں، جو تقریباً 3 قسم کے وہ جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ جانور جن کے شکار کیے جاتے ہیں، تو ان تمام جانوروں کو کھانے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ اب اگر یہ فرض کیا جائے کہ ایک مسلمان ویجیٹیرین ہو جائے، تو کیا کوئی ویجیٹیرین مسلمان مومن نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے، اگر وہ پوری زندگی گوشت نہ کھائے۔ پہلے زمانے میں بھی، شروع میں بالکل ابتدائی دور میں بھی بہت سے ایسے مسلمان گزرے ہیں جو بہت نیک، بہت اچھے تھے، فطری طور پہ ان کو گوشت پسند نہیں تھا، آج بھی پسند نہیں ہے، یا کوئی نہ کھائے کسی وجہ سے، تو اسلام نے کسی کو گوشت کھانے پہ مجبور نہیں کیا ہے، اور نہ یہ کہا ہے کہ گوشت کھانے سے ہی اسلام مکمل ہوتا ہے، لیکن اجازت ضرور دی ہے۔ جیسے میں نے آیت پڑھی، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ اس نے تمہارے لیے مویشی بنائے، جانور بنائے، جن کے اون میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان ہے، بہت سے فائدے ہیں، اور تم ان میں سے بعض کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ سورہ نحل میں یہ آیت نمبر 16 ہے، بلکہ آیت نمبر 5۔ اسی طرح سورہ مومنون میں فرمایا گیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کہ بلا شبہ جو مویشی ہیں تمہارے لیے ان میں ضرور عبرت کا سامان ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں دودھ ہے، اور تمہارے لیے ان میں بے شمار فائدے ہیں، اور تم ان میں سے بعض کا گوشت کھاتے ہو۔ قرآن مجید نے یہ بات سورہ مومنون میں کئی آیت نمبر 21 میں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گوشت کھانے کو اسلام کا لازمی جز نہیں بنایا گیا، لیکن گوشت کھانے کو جائز رکھا گیا ہے، جیسے دنیا کے دوسرے اکثر مذاہب میں گوشت کھانے کی اجازت دی گئی۔ ایسے بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں جو غیر نباتاتی چیزوں سے متعلق ہو، جیسے میں نے ذکر کیا کہ انڈے ہیں، مچھلی ہے، گوشت ہے، کہ یہ اگر ان کو کھایا جاتا ہے تو درست نہیں ہے، لیکن پروٹین کا یہ بہترین ذریعہ۔ اس میں اگر بائیولوجی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں جو 8 ایسنشیل امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں، انہی میں پائے جاتے ہیں جن کو جسم نہیں تیار کر سکتے، اس لیے خوراک کے ذریعے ان کو لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا گوشت میں اللہ تعالیٰ نے آئرن رکھا ہے، وٹامن B1 رکھا ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اور اجزاء بھی رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے کولیسٹرول کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور دوسرے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے زاویے سے اگر اس پر غور کریں، ایک تو گوشت کو اللہ تعالیٰ نے غذائیت سے بھرپور رکھا ہے، اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ انسانی جسم کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو اس اعتبار سے مفید ہے۔ پھر انسان کی جو ساخت ہے، انسان کا جو اپنا اسٹرکچر ہے، آپ اگر سبزی خور جانوروں کو دیکھیں، گائے، بھیڑ اور بکری وغیرہ کے دانت دیکھے جائیں تو حیران کن طور پر ان سب کے دانت ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان تمام جانوروں کے دانت چوڑے ہوتے ہیں، فلیٹ ہوتے ہیں، جو سبز پتوں والی خوراک کے لیے مناسب ہوتے ہیں، ان کو کھانا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر گوشت خور جانوروں کو دیکھا جائے تو گوشت خور جانور جیسے چیتے ہیں، شیر ہیں، کتے وغیرہ ہیں، ان کے دانت دیکھے جائیں تو ان کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں، نوکیلے ہوتے ہیں، جو گوشت خوری کے لیے موزوں اور مناسب ہوتے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں اگر انسانی دانتوں کا مشاہدہ کیا جائے تو دیکھیں گے کہ ان میں دونوں طرح کے دانت ہیں، فلیٹ بھی ہیں اور پوائنٹڈ بھی ہیں، چوڑے اور نوکیلے دونوں قسم کے دانت پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ان کے دانت سبزی کھانے کے لیے بھی اور گوشت کھانے کے لیے، دونوں طرح کے خوراک کے لیے بالکل موزوں ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی حلال چیزیں رکھی ہیں دونوں جنس سے، چاہے اس کا تعلق سبزی سے ہو یا گوشت سے ہو، دونوں کے لیے وہ مفید ہوتے ہیں۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف سبزی خور بنایا ہوتا، صرف اس کو
ہاربی وورس بنایا ہوتا، اس کو اومنی وورس نہ بنایا ہوتا تو اس کے نوکیلے دانت کیوں ہوتے؟ یہ منطقی بات ہے کہ وہ جانتا تھا کہ انسان کو دونوں قسم کی خوراک کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو دونوں طرح کے دانت عطا فرمائے۔ اسی طرح اگر ڈائجسٹ کا نظام دیکھیں تو ہضم کے نظام کے اعتبار سے بھی جو چرند ہوتے ہیں، چرنے والے جانور ہوتے ہیں، وہ صرف پتوں والی جو خوراک ہے صرف ان کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں وہ جانور، اور جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ صرف گوشت کو ڈائجسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے ڈائجسٹ کا سسٹم رکھا ہے وہ سبزیوں کو بھی ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور گوشت کو بھی ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف سبزیاں کھائیں تو پھر اس نے ہمیں ڈائجسٹ کا ایسا نظام، ہضم کا نظام ایسا کیوں دیا ہے جو سبزیوں اور گوشت دونوں طرح کی غذاؤں کو ہضم کر سکتا ہے؟ بالکل صاف بات ہے کہ اسی لیے تاکہ انسان دونوں قسم کی غذائیں استعمال کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں، جن کی طرف سے سب سے زیادہ اس بات کا اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں، کیا ہندوؤں کو گوشت کھانے سے منع کیا گیا ان کی مذہبی کتابوں میں؟ اب تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ دانتوں کے اعتبار سے اور ڈائجسٹ کے نظام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ دونوں غذائیں کھا سکیں۔ پھر گوشت اور مچھلی، انڈے وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت ہی غذائیت سے بھرپور چیزیں ہیں ان میں بنایا ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اور وائٹ میٹ کے بارے میں تو آج بھی ڈاکٹر اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ اگر استعمال کیا جائے تو انسانی صحت کے لیے مفید ہے۔ کوئی بھی چیز اگر ایکسیس ہو تو ظاہر ہے کہ نقصان دہ ہو سکتی۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی مذہبی کتابوں میں کیا کہا گیا۔ بہت سے ہندو ایسے ہیں جو بڑے سخت قسم کے ویجیٹیرین ہوتے ہیں اور وہ گوشت اگر کسی برتن میں ہے تو اس برتن کو بھی ہاتھ لگانا نہیں چاہتے۔ تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کے پنڈتوں نے بتایا ہے کہ تمہارے لیے گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوؤں کی اگر مذہبی کتابیں دیکھی جائیں جو ریلیجیس اسکرپٹس ہیں ان کی، تو ان کے اندر گوشت کھانے کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ بہت سی جگہ تو ترغیب دی گئی ہے کہ گوشت کھایا کریں۔ اور ان میں لکھا ہے کہ جو ہندو رشی اور منی ہوتے ہیں، جو ان کے بزرگ اور بڑے عالم ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سے گوشت کھاتے رہیں۔ مثلا ہندوؤں کی کتاب ہے جو منو جی نے لکھی تھی، منو سمرتی، اس کے چیپٹر نمبر ادھیائے نمبر 5 میں 30ویں صدر میں 30ویں لائن میں یہ ان کے حساب سے کہیے کہ کوئی اشلوک ہے یا ورس ہے کہ جو شخص ان جانوروں کا گوشت کھائے جن کا گوشت کھانا چاہیے تو وہ کوئی برائی کا کام نہیں کرتا۔ پھر آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روزانہ بھی گوشت کھائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ خدا نے کچھ چیزیں کھائے جانے کے لیے پیدا کی ہیں اور کچھ کو ان چیزوں کو کھانے کے لیے پیدا کیا۔ یعنی اللہ نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ کچھ چیزوں کا استعمال کرے، اور ان چیزوں کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ ان کو کھایا جائے۔ اسی طرح منوسمرتی کے ہی باب نمبر 5 میں سطر نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا صحیح ہے، یعنی جو تم بلیدان کرتے ہو، بلی دیتے ہو، اس کا گوشت کھانا صحیح ہے، کیونکہ دیوتاؤں کا جو ٹریڈیشنل طریقہ رہا ہے وہ یہی ہے۔ پھر منوسمرتی میں ہی باب نمبر 5 پورا گوشت کے اوپر ہی ہے، اس میں 39 اور 40 جو سطور ہیں، لائنز ہیں، ان میں یہ جملے اس طرح کے آئے ہیں کہ خدا نے خود ہی قربانی کیے جانے والے جانور قربانی کے لیے پیدا کیے ہیں، اس لیے قربانی کے لیے ان کو مارنا دراصل مارنا نہیں ہے بلکہ ان کو کھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو زندہ کھا نہیں سکتے ہیں، اس لیے ان کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اور منوسمرتی وہ کتاب ہے جو اس وقت برہمنوں کے لیے کنسٹیٹیوشن کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو تو نہیں تسلیم کرتے لیکن وہ منوسمرتی کو ضرور مانتے ہیں، منوواد کو ہندوستان میں لانا چاہتے ہیں، جو طبقاتی نظام ہے، جو ذاتی واد ہے، اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں،
اور منو میں جتنی باتیں کہی گئی ہیں منو سمرتی کے اندر، منو سمرتی ان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے فقہ ہے، یعنی مسئلے مسائل کی کتاب ہے، اس کے اندر اس طرح کی باتیں کہی گئی ہیں۔ اسی طرح مہا بھارت میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی ایک بہت ہی تفصیلی ایک بات چیت دو لوگوں کے درمیان ہوئی ہے، دھرم راج یدھشٹر اور پیتم بھیشم کے درمیان۔ تو یدھشٹر کہتا ہے او مہا شکتی والے، ہم اپنے دادا کے لیے کون سی چیز وقف کریں؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ دادا جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ایسی کیا چیز وقف کریں جو کبھی ختم نہ ہو؟ کیا کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو ہمیشہ رہے؟ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس کو اگر ہم دان کریں تو ہمارے دادا امر ہو جائیں؟ تو اس نے کہا کہ کون سی اشیاء ہیں جو شردھا سے اچھی طرح واقف اشخاص کے نزدیک اس قسم کی تقریبات کے لیے، ایسے فنکشنز کے لیے زیادہ موزوں ہیں؟ پھر اس نے کہا کہ وہ مہاراج بیج، چاول، جو، ماش، پانی، چقندر اور پھل اگر باپ دادا کے لیے دیے جائیں، وقف کیے جائیں، تو ان کی آتما کو، روح کو صرف 1 ماہ شانتی ملتی ہے، صرف 1 مہینے ان کو سکون ملتا ہے۔ اگر یہ سبزی وغیرہ دان میں دیں گے اور وقف کریں گے، غریبوں کو کھلائیں گے، اگر مچھلی پیش کریں گے تو ان کی آتما کو 2 مہینے کے لیے سکون ملتا ہے، اور اگر بھیڑ کے گوشت سے اگر ان کو فقیروں کو کھلائیں گے تو 3 مہینے تک۔ اب یہاں سے انہوں نے جانوروں کے گوشت کا ذکر کیا کہ اگر خرگوش کا گوشت لوگوں کو دان کریں گے تو 4 مہینے تک، بکری کے گوشت سے 5 مہینے تک، اور پورک کے بارے میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک اس سے سکون ملے گا اگر یہ گوشت دان کرتے ہیں، اور پرندوں کے گوشت سے 7 مہینے کے لیے۔ اسی طرح بے شمار جانوروں کے نام ذکر کیے، اور پھر اخیر میں کہا ہے کہ اگر سرخ کلر کی بکری کا گوشت پیش کیا جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے ان کی آتما کو شانتی مل جائے گی، ان کے روح کو سکون مل جائے گا۔ لہٰذا یہ فطری بات ہے کہ اگر آپ اپنے باپ دادا کو ہمیشہ شانت رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں سرخ بکری کا گوشت پیش کریں، لال کلر کی بکری ہو، اس سے ذبح کر کے اور غریبوں کو کھلائیں تو سب سے زیادہ شانتی ملے گی۔ یہ بات مہا بھارت میں کہی گئی۔ تو گویا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں سبزیوں کی قبیل سے اور غلے، آٹا چاول کی قبیل سے، اس میں بہت کم بتایا گیا، اور گوشت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو بڑھایا گیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے اندر جو اتنا اشتعال پیدا ہو گیا ہے، اتنی جذباتیت پیدا ہو گئی ہے گوشت کے معاملے کو لے کر، تو ان کے یہاں گوشت کھانے کا بھی ذکر ہے اور بڑے جانور کے گوشت کھانے کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ آگے اس میں بڑے بھینسے کا ذکر ہے، گینڈے کا ذکر ہے۔ تو یہ باتیں گائے کے گوشت کو کھلانے پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ 10 مہینے تک شانتی ملتی۔ تو وہ ہے کہ یہ ایک سیاست ہے ایک طرح کی، جس میں لوگوں کو الجھا کر خود بھی ان کو طرح طرح کی رسموں میں، ریت میں مبتلا کیا گیا، ان کے اوپر سختی کی گئی۔ جیسے بنی اسرائیل نے اپنے لیے بہت سی چیزوں کو خود ہی حرام کر لیا تھا، اسی طرح سے جب انہوں نے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے ان پر سختی کی۔ ان کے اوپر تو اللہ کا کوئی ایسا حکم بھی نازل نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر بہت جبر کر رکھا ہے، اپنے سماج کو کی زندگی کو بہت مشکل بنا رکھا ہے۔ تو ہندو پھر آخر کس چیز سے اتنا پربھاوت ہوئے، متاثر ہوئے، اور انہوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ سبزیاں کھا لیں، دالیں کھا لیں، جیسے کہ من و سلوہ بنی اسرائیل کو آسمان سے دیا جا رہا تھا یہودیوں کو، تو انہوں نے کہا ہمیں ساگ سبزی چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، کھیرے چاہیے، اور جو بٹیر کا گوشت مل رہا تھا سلوہ کی شکل میں اور من کی شکل میں، پتے کے اوپر شہد نما کوئی چیز اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی تھی، تو وہ ان کو پسند نہیں تھا۔ تو جیسے وہ ویجیٹیرین ہو گئے تھے اور وہ گائے کے بچے کی عبادت کرنے لگے تھے۔ بہت ہی حیرت انگیز طور پر ہندوستان میں بھی جو برہمن واد ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بھی یہاں کے مول نواسی نہیں ہیں، بھارت کے اصل یہاں کے باشندے نہیں ہیں، یہ لوگ بھی دوسرے ملکوں سے یہاں پہنچے ہیں، اور ان کے اندر بہت سی خصوصیات وہی ہیں۔ قرآن کے مطابق 2 چیزیں تو موجود ہی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ویجیٹیرین اپنے کو بتاتے ہیں، خود چاہے کچھ بھی کھاتے ہوں، لیکن ہندو قوم کو انہوں نے مجبور کیا ہے کہ وہ ویجیٹیرین رہیں، اور دوسرے یہ کہ
اس کے ساتھ ساتھ یہ گائے کو مقدس ماننے لگے، جیسے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ویسے ہی یہ بھی کرنے لگے۔ آخر یہ کس مذہب سے متاثر ہوئے؟ دنیا کے دوسرے مذاہب سے، دوسری تہذیبوں سے متاثر ہوئے، جس میں جینزم سب سے آگے، چونکہ جین مذہب وہ مذہب ہے کہ جس میں گوشت کھانے کی بالکل اجازت نہیں، اور ہماری حکومت کے بہت اہم افراد میں جین مت کے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ تو اب ہے، لیکن قدیم سے ان کے آپس میں رابطے رہے ہیں۔ تو جینزم سے، جین مت سے متاثر ہو کر بھی ہندوؤں نے، جیسے کہ یہ بدھزم سے متاثر ہوئے یا بدھزم کو مٹا کر اپنا وجود ثابت کرنے کی کوشش کی، ویسے ہی گوشت وغیرہ کے معاملے میں یہ جین مت سے متاثر ہوئے۔ کچھ مذاہب نے سبزیوں اور دالوں کو مکمل غذا کے طور پر اپنا لیا ہے، کیونکہ وہ جانداروں کو مارنے کے بالکل خلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر انسان کسی جاندار کو ہلاک کیے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک بڑے عالم نے کہا تھا کہ اگر انسان کسی بھی جاندار کو مارے بغیر، اس کو کھائے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، تو میں اس طرز زندگی کو اختیار کرنے والا پہلا شخص ہوں گا کہ میں کسی بھی جاندار کو، کسی بھی لیونگ کریچرز کو، لیونگ تھنگ کو نہیں ماروں گا۔ لیکن یہ بات ممکن نہیں ہے۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم گوشت نہیں کھا رہے ہیں، ہم ترکاری کھا رہے ہیں، تو ہم کسی کی جان نہیں لے رہے ہیں۔ لیکن آج پوری طرح سے یہ ثابت ہے کہ درختوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے، پودوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے، ترکاری کے اندر بھی جان ہے، اور پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ پودوں کے اندر زندگی ہے۔ اب ان کی اس بات میں بالکل بھی وزن نہیں ہے کہ جو لوگ صرف سبزی کھاتے ہیں تو وہ کسی لیونگ تھنگ کو ختم نہیں کرتے، اسے کٹ نہیں کرتے، کیونکہ پودوں کو اگر کاٹ رہے ہیں، سبزیوں کو کاٹ رہے ہیں، تو بھی وہ جانداروں کو ہی کاٹ رہے ہیں۔ اور جو سبزی خور ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ پودے تکلیف محسوس نہیں کرتے، اس لیے پودوں کو ختم کرنے کا جرم جانوروں کو ختم کرنے کے جرم کی طرح نہیں۔ لیکن آج کی سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پودے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، چیختے ہیں وہ بھی، جب ان کو کاٹا جاتا ہے تو جیسے جانور چیختا ہے ویسے ہی وہ بھی چیختے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی چیخ و پکار نہیں سنتے ہیں کہ انسان کے جو کان ہیں ان آوازوں کو سننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو سننے کی لمٹ ہے وہ 20 ہرٹز سے تقریباً 20,000 تک ہے۔ کوئی آواز اس فریکوینسی میں اس سے باہر کی 20,000 سے باہر کی نہیں سن سکتے۔ اس رینج سے زیادہ کی کوئی آواز ہوگی تو انسان کے کان کام نہیں کرتے، لیکن کتے ہیں جو 40,000 ہرٹز تک کی آواز سنتے ہیں۔ لہٰذا ایسی آوازیں جن کی فریکوینسی 20,000 سے زیادہ ہے اور 40,000 سے کم ہے، انہیں صرف کتے سن سکتے ہیں، انسان نہیں سنتے۔ مثلاً کتے اپنے آقا کے، اپنے مالک کے سیٹی بجانے کی آواز کو پہچانتے ہیں، اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ اور ایک امریکی کسان نے تو تحقیق کی، ریسرچ کیا اور ایک ایسا آلہ تیار کیا جو پودوں کی چیخ و پکار کو انسانوں تک پہنچا سکے، یعنی کوئی انسان اگر اس مشین کو لگا کر سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے۔ اور اس نے یہ دکھا دیا کہ پودا کب پانی کے لیے چیخ رہا ہے۔ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی کی ضرورت ہے، تو پودوں کے اندر سے جو آواز نکل رہی ہے، پودے مرجھا رہے ہیں، اس کو آواز کی شکل میں اس نے مشین کے ذریعے ثابت کیا کہ اس سے بھی آواز آتی ہے۔ اور جدید تحقیقات تو یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ پودے خوشی اور غم کو بھی محسوس کرتے ہیں، چلا بھی سکتے ہیں، جیسے کہ عام دوسری مخلوقات کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہم پودوں کو کاٹتے ہیں تو ان میں کم سینسز ہوتے ہیں، پودے کے اندر تمام 5 سینسز نہیں ہوتے ہیں، حواس خمسہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کم سینسز والی چیزوں کو کاٹ رہے ہیں تو یہ جانوروں کو کاٹنے کی طرح نہیں ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 2 بھائی ہوں، ایک بھائی گونگا اور بہرا ہو، دوسرا بھائی ایسا ہو جس کے 5 سینسز کام کر رہے ہیں، تو گونگے بہرے کو مارنے کی سزا کم ہوگی، یہ چھوٹا جرم ہوگا؟ اور اگر وہ ایسا شخص جس کو کوئی عذر نہیں ہے اس کو مار دیا جائے تو بڑا جرم ہوگا؟ ظاہر ہے دونوں انسان ہیں، دونوں کو مارنا غلط ہے۔ تو ایسے ہی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی بھی لیونگ تھنگ کو مارنا، اس کو ختم کرنا، کاٹنا جرم ہے، تو پھر صرف
گوشت کھانے کے لیے جانوروں کو کاٹنے ہی جرم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی جرم ہونا چاہیے کہ کسی مویشی کو یا کسی جانور کو کاٹ کے کھایا جائے۔ پھر دیکھنے کی ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہر انسان دنیا میں سبزی خور ہوتا تو دنیا میں مویشیوں کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ جاتی، یعنی جانوروں کی تعداد اتنی رہتی کیونکہ ان کی پیداوار بڑھوتری تیزی سے ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنی مخلوق میں بہت ہی مناسب ایک بیلنس رکھا ہے، اس لیے اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ اس نے ہمیں مویشیوں کو کھانے کی اجازت دی۔ میں اس بات کو بالکل بھی برا نہیں سمجھتا کہ ایک شخص مکمل طور پر سبزی خور ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جو سبزی خور نہیں ہے، جو گوشت خور ہے یا کبھی کبھی گوشت استعمال کرتا ہے، وہ ظالم ہے، بے رحم ہے، تو یہ کہنے کا اس سے حق نہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو چیزیں بھی عطا فرمائی ہیں اس کو کھانے کے لیے دی ہیں، تو بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو بہت ہی نیوٹریشیس ہیں، غذائیت سے بھرپور ہیں اور کمپلیٹ پروٹین ان کے اندر ہے، جیسے کہ یہ تمام گوشت ہے، اور جو بہت ہی ضروری ان کے اندر امینو ایسڈس ہونی چاہیے، جس سے پروٹین بنتے ہیں، ہارمونز بنتے ہیں، اور جن کے ذریعے سے اس کا جو نظام ہے، میٹابولک جو پروسیس ہے، ان میں بنیادی کردار ادا ہوتے ہیں۔ تو ڈائٹ میں پھر گوشت کو شامل کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذکر کی گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اومنی وارس بنایا ہے اور اس کو ایسے دانت دیے ہیں کہ جن سے دونوں چیزیں کھا سکیں۔ بعض جانور وہ ہیں جن کو ہاربی وارس بنایا ہے جو سبزی خور ہیں، اور اسی کے مقابلے میں کارنی وارس ہیں جو کہ صرف گوشت کھا سکتے ہیں۔ پھر ڈائجسٹ سسٹم کی بات کی گئی۔ اب ایک دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں پر کہ مسلمانوں کے ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بہت غلط ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سبزی کو بھی کاٹا جاتا ہے، سبزیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن خون دیکھ کر ہمارا دل گھبراتا ہے اور ہمیں ڈر سا محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ دنیا میں سب سے بڑا جو ذبح ہوتا ہے، ذبح تو نہیں کہیں گے اس کو، آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو سلاؤٹنگ ہوتی ہے، وہ نیپال میں گادی مائی کی جو ایک تقریب ہوتی ہے، ایک تہوار ہوتا ہے، سب سے بڑی تعداد میں ایک دن کے اندر جانور کاٹے جاتے ہیں، ہزاروں میں ایک ساتھ جانور کاٹے جاتے ہیں، اور ان جانوروں کو بہت ہی تشدد کے ساتھ اور سختی کے ساتھ ان کو گھسیٹا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے فوراً۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کبھی کبھی تو جانوروں سے بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی، تو چھوٹے بچوں کو اور وہ انسان کو بھی اپنے اگر چند بیٹے ہیں یا کوئی بچہ مل جائے تو اس کو ذبح کر دینا اور اس کی بلی چڑھا دینا ان کے ہاں کوئی معیوب بات نہیں، اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے بات کہی جاتی۔ تو مسلمانوں کے یہاں جو ذبح کا طریقہ ہے، تو سر اتارنے سے پہلے بتایا گیا کہ خون مکمل طور پر بہہ جائے۔ خون کی جب بیشتر مقدار نکل جاتی ہے تو خون میں جو جراثیم ہے وہ نشو و نما پا سکتے ہیں۔ حرام مغز کو نہیں کاٹا جاتا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی سے لگی ہوئی بالکل سفید دھاری ہوتی ہے، کیونکہ دل کو جانے والے جو اعصاب ہیں، جو نروز ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ دل کی دھڑکن رک جانے کی وجہ سے خون مختلف نالیوں میں جم جاتا ہے، اس لیے گردن کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے اور صحیح طریقہ بتایا گیا۔ پھر خون میں جو مختلف قسم کے بیکٹیریاز ہیں، جو جرمز ہیں، جو ٹاکسنز ہیں، زہر ہیں، ان کی منتقلی کا ذریعہ ہے، یعنی خون اس کے ذریعے سے ان چیزوں کو منتقل کرتا ہے۔ اس سے مسلمانوں کے جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے وہ زیادہ صحت مند ہے، محفوظ ہے، کیونکہ خون میں تمام قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی بیماریوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کا جو طریقہ ہے ذبح کا، اس میں پورا مضر خون جسم سے نکل جاتا ہے، جس کو دم مسفوح کہا ہے قرآن میں، بہنے والا خون۔ جو گوشت سے لگا ہوا خون ہوتا ہے وہ مضر نہیں ہوتا۔ جانور اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے تو خون کے ممکنہ حد تک شریانوں سے اور جسم سے نکل جانے کی بدولت گوشت ذبح کرنے کے دوسرے طریقوں کی نسبت زیادہ دیر تک فریش رہتا ہے۔ اس طریقے پر جو گوشت ذبح کیا جائے، جو جھٹکے سے ذبح کیا جائے،
دونوں کی مدت میں بھی فرق ہوتا ہے، یہ زیادہ دیر تک تازہ رہتا ہے۔ پھر اس میں جانوروں کو تکلیف نہیں ہوتی، گردن کی جو شریانیں ہیں تیزی کے ساتھ کاٹنے سے اگر کوئی جھٹکے سے کاٹ دے تو دماغ کے اس نرو کی طرف خون کا بہاؤ رک جاتا ہے کہ جو درد کا احساس کر سکتا ہے۔ تو اس طرح جانور کو زیادہ درد محسوس ہوتا ہے اگر فوراً اس کو کاٹ دیا جائے۔ جانور جب مرتے وقت تڑپتا ہے یا ٹانگیں ہلاتا ہے، مارتا ہے، تو یہ درد کی وجہ سے نہیں کرتا ہے جیسا عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ چونکہ خون نکل گیا ہے اور دھیرے دھیرے پورا خون بہہ رہا ہے، خون کی کمی کی وجہ سے تمام اعضاء پھیلتے ہیں، سکڑتے ہیں۔ خون کی کمی کا سبب خون کا جسم سے باہر کی طرف بہاؤ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جانور کو ذبح کرنے کا بھی جو اسلامی طریقہ ہے وہ بھی طبی اعتبار سے بھی، میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی یہ ثابت ہے کہ دنیا میں سب سے کم نقصان اسی سے ہوتا ہے، بلکہ نقصان نہیں ہوتا، اور جن میں بہتا ہوا خون باقی رہ جاتا ہے اس سے جسم کو بہت نقصان پہنچتا ہے، اور اس پر میڈیکل سائنس گواہ ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ گوشت مسلمانوں کو متشدد اور وائلنٹ بنا دیتا ہے، یہ بالکل الٹی بات کہی گئی۔ اسلام میں تمام ایسے جانوروں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے جو ذو ناب ہوں، اور ایسے پرندے جو ذی مخلب ہوں۔ ایسے درندے وہ جو شکار کرتے ہیں جیسے کہ شیر، چیتا وغیرہ جو شکار کرنے والے جانور ہیں، اور پرندے بھی وہ جو شکار کرنے والے پرندے ہیں جو اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں، تو اپنی کیچلی کے دانتوں سے شکار کرنے والے جانور درندے، اور وہ پرندے کہ جو شکار کر کے کھانے والے ہیں جیسے کہ وہ جو مردار کھانے والے جانور ہیں، پرندے، ان سب سے منع کیا گیا۔ اسی طرح بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو زہریلی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تمام ایسے جانور کہ جو انسانی صحت کے لیے مفید ہیں ان کو کھانے کی اجازت دی گئی۔ تو گوشت کھانے کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ اس وجہ سے ان کی صحت پر کوئی غلط اثر پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر تشدد پیدا ہو، چونکہ جو کیٹ فیملیز سے جتنے بھی جانور ہیں ان کو تو مسلمان کھاتے ہی نہیں ہیں، نہ مسلمان پورک کھاتے ہیں، نہ مسلمان کتے کا گوشت کھاتے ہیں، نہ مسلمان کوئی زہریلی چیز کھاتے ہیں، جیسے چائنا وغیرہ میں بہت سی چیزیں کھا لی جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کی صحت پر عام جو جائز جانوروں کے گوشت ہیں اس سے اثر نہیں پڑتا، اصل اثر پڑتا ہے ان لوگوں کی صحت پر جو خراب قسم کے جانور یا خراب قسم کے پرندوں کے گوشت کھاتے ہیں۔ اور ایسی کوئی بھی سائنسی گواہی موجود نہیں ہے جو یہ ثابت کرے کہ جتنی بھی یہ خوراک ہیں جو سبزیوں کے علاوہ ہیں ان سے، یعنی جو گوشت کی قبیل سے ہیں یا مچھلی انڈے کی قبیل سے ہیں، ان کے کھا لینے سے انسانی مزاج پر اثر پڑتا ہے۔ ایسی تمام چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حرام قرار دیا۔ تو گوشت کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، ذبح کرنے کے طریقوں کا جو فائدہ ہے انسانی صحت پر اس کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں یہ بتایا کہ اس میں کہیں بھی گوشت کھانے کی وجہ سے انسان کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور نہ کسی مسلمان کو جن جانوروں کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے ان میں کبھی بھی اس سے کوئی تشدد یا وائلنس انسانی مزاج میں نہیں پیدا ہوتا، بلکہ یہ تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے مفید ہیں، اور کسی بھی مسلمان کو پابند نہیں کیا گیا ہے کہ تمہیں گوشت کھانا ہی ضروری ہے۔ اس لیے یہ اعتراض بالکل خارج کیا جاتا ہے کہ گوشت کی وجہ سے مسلمانوں کی صحت پر کوئی اثر پڑتا ہو یا مزاج پر اثر پڑتا ہو، یا پھر یہ کہ جو لوگ صرف سبزی کھاتے ہیں وہ سب سے زیادہ منصف اور سب سے زیادہ ظلم سے بچنے والے ہیں۔ جیسے وہ لوگ جو مذہب کو نہیں مانتے ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ مذہب کو ماننے والے لوگ، ریلیجن کو ماننے والے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن ایسا کوئی بھی فارمولہ نہیں ہے۔ انسان سے کبھی دوستی بھی رکھتا ہے، آپس میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اس کو کسی مذہب سے جوڑنا صحیح نہیں ہے۔ اور جتنے ایتھیسٹ ہیں، ایتھیزم خود اپنے آپ میں ایک ریلیجن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، ان کے بھی اپنے اصول ہیں، ان کی مانیتائیں ہیں، اس لیے جیسے ان کے اعتراضات صحیح نہیں ہیں، یہ اعتراضات بھی اپنی جگہ صحیح نہیں ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے اس موضوع سے متعلق پیش کی۔ آپ کے پاس اگر اس سے متعلق کوئی سوال ہو موضوع سے متعلق تو انشاءاللہ میں جواب
آواز نہیں آ رہی تھوڑا سا قریب آ کے ذرا بول دیں.